السلام علیکم جی۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اترانے کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ شروع سے ہی نا ہم لوگ بچپن میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، ایک ہمیں کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ یہ چیزیں ہمیں بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب میں نے اس بارے میں سرچ کیا کہ جی کہ واقعی اترانے کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے، جائز نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی واقعی یہ شرک ہے اور جائز نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں کی انہوں نے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہہ دی کہ جی یہ وطن پرستی ہے۔ اگر تو یہ وطن پرستی ہے تو پھر تو ہم لوگ کیا پوری دنیا ہی بہت ہی مشکل میں اس وقت، کیونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے جب بچے اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو اسمبلی ہوتی ہے، صبح کے وقت تو ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ کہنے والے نے اتنا تو کہہ دیا کہ جی یہ وطن پرستی ہے، لیکن اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ملک پاکستان جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا، کتابوں میں پڑھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا۔ پھر ترانہ ہمارا ترانہ جو کہ فارسی زبان میں ہے، جس کا مطلب دیکھا جائے تو وہ پورا ایک دعا کی صورت میں ہے۔ ترانہ بجتا ہے، ہم لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پہ ہاتھ ہوتا ہے اور نظریں آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ مطلب کہ جب سایہ خدائے ذوالجلال ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے التجا کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری نظریں جھک جاتی ہیں۔ نظریں کس کے سامنے جھکتی ہیں؟ خدا کی طرف دیکھتے ہوئے ہم لوگ نظریں جھکا رہتے ہیں کہ ہماری اس التجا کو قبول کیا جائے، کہ ہمارا ملک سلامت رہے۔ اور ترانے کے لیے کھڑے ہونے سے وطن پرستی کیسے ہو سکتی ہے وطن پرستی؟ ہم لوگ کون سا اپنے ترانے کی پوجا کرتے ہیں؟ مطلب جب گیدرنگ ہوتی ہے صرف تبھی تو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا منہ رکھنے کے لیے۔ جو دیکھا جائے نا کہ ہمارے دلوں میں اپنے ملک کو لے کے محبت ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے محبت، کیونکہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں نا، جو گندی سیاست جو حکمران جو ہم لوگ ہی بٹھاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اپنے ہی رنگ دکھاتے ہیں، ان کی وجہ سے نا ہمارے ملک کا جو نام اور جو ذلالت ہمارے ملک کو سہنی پڑتی ہے نا، ہمارے ملک کے لوگوں کو، تو اس کو لے کے نا ہمارے دلوں میں کوئی محبت نہیں رہ گئی ہے۔ صرف 14 اگست والے دن ہی ہمیں یاد آتا ہے جی کہ قائد اعظم علامہ اقبال نے بہت کوششیں کی اور ہمیں آزاد کروایا، اور ہم ایک الگ ریاست بنے اور ایک الگ ملک بنے، اور ہم لوگ آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہوئے ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں کوئی بھی اپنے ملک کو لے کے محبت نہیں ہے۔ محبت یا وطن پرستی تو تب ہو نا جب کوئی غیر ملکی ہمارے ناجائز حرکت کو بھی دیکھ کر جی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرے اور ہم اس کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیں کہ جی تم نے میرے ملک کے بارے میں ایسے کہہ دیا، کیوں کہا تمہیں کس نے حق دیا؟ یہ وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ملک سے بڑی محبت ہے، اور کوئی ہمارے ملک کے بارے میں کچھ کہہ کر تو دیکھیں، بے شک وہ اگلا غیر ملکی جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو تبھی ہم اس کے خلاف ہوں۔ وطن پرستی تو اس طرح ہوئی نا، کھڑے ہو جانے سے کون سی وطن پرستی ہوگی ہے؟ اگر کھڑے ہو جانے سے وطن پرستی ہو جاتی ہے نا، تو بارڈروں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے فوجیوں کو بیٹھنے کی۔ انڈیپینڈنس ڈے پہ جو ہم لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں وہ گٹروں میں گرے، نالوں میں گرے، کیچڑ میں گرے، جہاں بھی پڑی ہوئی ہوں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جھک کر ان کو اٹھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کاغذ ہی ہے نا، کاغذ چاند ستارے بنے، چاند ستارہ بنا ہوا، کون سا چاند ستارہ کی شیپ وہ ہے جو اس پہ بنی ہوئی ہے؟ ایک پینٹنگ ہے جو ہم لوگوں نے خود ہی کریٹ کی ہوئی ہے، اس کی جو شیپ ہے ہم لوگوں نے خود ہی کریٹ کی ہوئی ہے نا، کیا ضرورت ہے اس کو اتنی عزت دینے کی؟ آج ایک مسلمان کو جب دہشت گرد بولا جاتا ہے نا، یہ رنگ برنگی فرقے اور رنگ برنگی فتوے اور پھر فرقوں کو چلانے والے لوگوں کے آپس کی جو بحث، موبائل سے تکرار اور لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کی وجہ سے ہی نا ایک مسلمان کو آج دہشت گرد بولا جاتا ہے۔ جوان نسل جو ہے نا ویسے ہی اسلام سے بہت دور ہے، تو خدارا خیال کیجیے، کچھ اسلام کو اتنا مشکل نہ بنائیں، اسلام بہت آسان اور سادہ دین ہے۔ رنگ برنگی فرقوں کو چلانے والے اور رنگ برنگی فتوے دینے والے لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ مرنا بھی ہے اور خدا کو منہ بھی دکھانا ہے۔ مطلب جو چیز نہیں ہے وہ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بنا دیا آپ لوگوں نے اسلام کو؟ خوف ختم ہو گیا خدا کا، اپنے دل سے خوف ختم کر دیا آپ لوگوں نے۔ یہ یاد نہیں آپ لوگوں کہ آپ لوگوں نے مرنا بھی ہے اور اس اللہ تعالیٰ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے صراط مستقیم پر چلنے کی اور اسلام کو سمجھنے کی، جو کہ بہت ہی آسان اور سادہ اور امن پسند اور پرسکون دین ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔